وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 ہے، جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اس حصے میں مخاطبین مسلمان ہیں اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ تزکیہ اور تطہیر کے احکامات عنایت فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 190 سے انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جہاد اور انفاق کا حکم دیا گیا تھا۔ اس حکم کے ضمن میں مسلمانوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات پیدا ہوئے، لہذا انہوں نے پے در پے اس سلسلے میں مختلف سوالات کیے، جس کا کہ تفصیل سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا، اور گویا کہ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حصے میں ان کو قانون معاشرت کے حوالے سے بہت سے احکامات دیے۔ خاص طور پر نکاح اور طلاق کے ضمن میں انتہائی تفصیل سے گفتگو پچھلی نشست میں ہمارے سامنے آئی۔ اس کے بعد اب گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جا رہا ہے جہاں سے ٹوٹا تھا، یعنی وہی جہاد اور قتال اور اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی ترغیب و تشویق سے بات کا دوبارہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں انہیں بنی اسرائیل کی حالات زندگی سے، ان کی تاریخ سے ایک واقعہ مسلمانوں کو سنایا جا رہا ہے کہ اس وقت جب کہ بنی اسرائیل پر ایک وقت انتہائی ذبح حالی کی تھی، اور وہ جب اس وقت فلسطین میں تھے تو فلسطینیوں کے ہاتھوں ان پر جو ظلم و ستم ہوا اور انہوں نے ان کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور ان کو بنی اسرائیل کو فلسطین سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ اس وقت کا در حقیقت واقعہ ہے جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں کو جو کہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، وہم الوف، درحال ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے خوف سے، موت کے ڈر سے وہ اپنے گھر فلسطین جو کہ ان کے لیے ارض مقدس تھا وہاں سے وہ نکلنے پر مجبور ہوئے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے دین پر چونکہ کاربند نہیں تھے، تو چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ان کے لیے قانون یہ تھا کہ جب یہ راہ راست پر نہیں ہوں گے تو ارد گرد کے قبائل آسانی سے ان پر حملہ آور ہوں گے اور ان کو مغلوب کریں گے۔ تو لہذا یہ واقعہ ہم سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے اور اپنوں کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور نہیں کرو گے، لیکن اس عہد و پیمان کے باوجود بھی یہ آپس کے لڑائی جھگڑے اور سر پھٹول سے باز نہیں آئے اور ایک دوسروں کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کرتے رہے۔ تو لہذا اس وقت جو فلسطین کے ارد گرد کے قبائل تھے وہ ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کو فلسطین سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی کہا کہ فقال لهم اللہ موتوا، تو پھر تم مر جاؤ، یعنی اسی طرح کی بے ضمیر اور بزدلی کی زندگی گزارو۔ اور یہ وہ وقت بھی تھا کہ جب ان سے وہ تابوت سکینہ بھی یہ قبائل ان سے چھین کر لے کے چلے گئے، یعنی وہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی تبرکات اور ان کی باقیات کا ایک صندوق ان کے پاس تھا، جو کہ اصل میں ان کے لیے قبلے کی حیثیت رکھتا تھا اور ان کے لیے ایک مقدس شے تھی، لیکن وہ بھی یہ ان سے چھین کر لے کر چلے گئے۔ تو گویا کہ وہ ایک بزدلی اور بے کسی کی کیفیت میں زندگی گزارتے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو موت سے تعبیر کیا کہ تم مر جاؤ، لیکن پھر تقریباً 20 سال کا یہ عرصہ ان پر گزرا انتہائی ذبح حالی کا، کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سمائیل نبی کے ذریعے سے ان کو نئے سرے سے زندگی عطا کی۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی عظیم اکثریت شکر بجا نہیں لاتی ہے۔ لہذا اجمال کے ساتھ اس واقعے کا تذکرہ کرنے کے بعد مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، کہ اے مسلمانوں اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں قتال کرو، جنگ کرو۔ ان لوگوں کی طرح، ان بنی اسرائیل کی طرح تم بزدل مت بن جاؤ کہ جنہوں نے جنگ سے اور جہاد سے ہمیشہ کنی کتراتے رہے۔ تو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ جہاد اور قتال کے بعد پھر دوسرا حکم انفاق کا، لہذا اگلی آیت نمبر 245 میں اللہ تبارک تعالیٰ بڑی خوبصورت انداز سے انفاق کی بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا،
کون ہے جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے راستے میں جہاد اور اپنی دین کی سربلندی اور اپنی دین کی دعوت کے لیے جو پیسے خرچ کیے جاتے ہیں اس کو اپنے اوپر قرض حسنہ قرار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ میرے اوپر قرض ہے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو پس وہ اس کو کئی گنا بڑھا کر عطا کرے گا۔ یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ قرض حسنہ دے گا، اس کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرے گا، اس کی دین کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر عطا کرے گا۔ وَاللَّهُ يُقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اس لیے کہ جو کچھ بھی ملا ہے در حقیقت اسی کے عنایت سے ملتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے جو کہ تنگی بھی کرتا ہے اور فراغی بھی عطا کرتا ہے، کشادگی بھی عطا کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور جان لو کہ تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، بالآخر تمہیں تمہارا یہ سارا مال جو تم یہاں پر جمع کر کے رکھ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، یہ سب یہیں رہ جائے گا اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب اگلی آیت سے اسی واقعے کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے کہ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، تو کیا آپ نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کے ان سرداروں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی اس دار فانی سے کوچ کر جانے کے کئی عرصے بعد کا واقعہ ہے۔ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، جبکہ انہوں نے اپنی نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، یعنی وہی اسماعیل نبی کا واقعہ ہے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ان میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے ان سے یہ درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں، قتال کریں، یعنی اس کی سرکردگی میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جنگ کریں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، تو ان نبی نے یہ جواب دیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے، جہاد فرض کر دیا جائے اور تم جہاد نہ کرو، یعنی تمہارا معاملہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ تم جہاد سے کنی کتراتے رہے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جہاد نہ کریں۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے بھی اور اپنے بچوں سے بھی۔ فلما کتب علیہم القتال، لیکن ہوا یہی کہ جب ان پر یہ قتال فرض کر دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو پھر گئے سوائے ان میں سے چند کے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ظالموں سے خوب واقف ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے مطالبے پر ان کے نبی نے انہیں بتایا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بطور بادشاہ مقرر کر لیا ہے تمہاری اس فرمائش پر۔ تم نے یہ چاہا کہ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ ہو، تورات میں ان کا نام ساؤل آتا ہے، طالوت معلوم ہوتا ہے کہ ان کا لقب تھا، طالوت یعنی طول سے بنا ہے، وہ چونکہ بہت لمبے تھے تورات میں ان کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ انتہائی اچھی جسامت اور بڑی قد و قامت کے حامل تھے۔ تو طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے پر انہوں نے جواب دیا قالوا انا یکون لہ الملک علینا، انہوں نے کہا کہ وہ ہم پر کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں، ان کی ہم پر کیسے بادشاہت ہو سکتی ہے، ونحن احق بالملک منہ، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اور اس کو تو مال میں بھی کوئی کشادگی نہیں دی گئی، اس کو تو دولت سے بھی نوازا نہیں گیا، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ وہ دولت والے تو نہیں تھے، اور تورات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اصل میں بنی اسرائیل کے بنیامین خاندان سے تھے، جو کہ ایک چھوٹا خاندان تھا، اور ان کے لوگ مال و دولت میں بھی کچھ زیادہ آگے نہیں تھے۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا کہ وہ جو کہ کوئی دولت مند آدمی بھی نہیں ہے، وہ ہم پر کیسے بادشاہت کر سکتا ہے، وہ تو ایک غریب شخص ہے، یعنی وہی ان کے مین میخ نکالنے کا معاملہ کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہر حکم پر اسی طرح سے وہ مین میخ نکالا کرتے تھے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، تو نبی نے جواب دیا، سموئیل نبی نے، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو تم پر چن لیا ہے، تمہارے مقابلے میں اسی کا انتخاب کیا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو علم اور جسم کے اعتبار سے وسعت عطا کی ہے، کشادگی عطا کی ہے، یعنی وہ صاحب علم ہستی ہے اور صاحب جسم ہستی ہے۔ بادشاہت کے لیے یہی موضوع ہے کہ وہ علم والا ہو اور وہ طاقتور ہستی ہو، تو اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو تمہاری بادشاہت کے لیے چن لیا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو اپنی بادشاہت عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت وسعت والا ہے اور بہت علم رکھنے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ، تو کہا
ان کے نبی نے کہ بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی ان یاتیکم التابوت، کہ آ جائے گا تمہارے پاس وہ تابوت، وہ صندوق جو کہ تمہارا مقدس صندوق تھا، فی سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت کا سامان رکھا ہوا ہے، تمہارے لیے تسکین کا وہ سبب بنتا ہے وہ صندوق، وہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور جس میں وہ باقیات ہیں، وہ یادگاریں ہیں جو کہ چھوڑا تھا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی ذریت نے، تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی یہ اس کی نشانی میں سے ہوگا کہ جیسے ہی تم اس کو بادشاہت کے لیے قبول کرو گے وہ تابوت سکینہ تمہارے پاس آ جائے گا، اور ہوا بھی یہ کہ نشانی ان کو دکھائی گئی اور یہ تابوت سکینہ ان کے پاس آ گیا۔ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مومنین، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم واقعی مومن ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، تو پھر جب نکلے طالوت لشکر کو لے کر، یعنی اب اسی فلسطین کے علاقے میں جنگ کے لیے، قتال کے لیے نکلے کہ تاکہ یہ ارض مقدس ان کے حوالے کیا جائے جس پر ارد گرد کے مشرک قبائل کا قبضہ ہو چکا تھا۔ تو لہذا ارشاد ہو رہا ہے کہ جب یہ طالوت لشکر کے ساتھ نکلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزمائے گا، امتحان لے گا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو کوئی بھی اس میں سے پی لے گا پانی تو وہ مجھ سے نہیں ہوگا، اس کا پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو اس میں سے نہیں چکھے گا وہ میرے ساتھ ہوگا۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، سوائے اس کے کہ وہ اپنے ہاتھ میں کوئی چلو سا پانی لے لے، تھوڑا بہت پانی اگر وہ پینا چاہے تو پی لے، لیکن جو کوئی بھی پیٹ بھر کر اطمینان سے یہ پانی پیے گا، تو طالوت نے یہ بات بیان فرمائی کہ پھر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، تو پھر انہوں نے پی لیا سوائے ان میں سے تھوڑے کے، یعنی اس امتحان میں بھی یہ ناکام ہوئے اور انہوں نے اس نہر سے پانی کو پی لیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ، پھر جب وہ اس کے پار ہوئے، ہوا والذین آمنوا معه، وہ اور وہ جو کہ ان کے ساتھ اہل ایمان تھے طالوت کے ساتھ، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو انہوں نے کہا آج ہمیں طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ، جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس آج طاقت نہیں، یعنی اب یہ بہت قلیل بھی ہو گئے تھے، اور جب انہوں نے جالوت کی فوج کو دیکھا جو کہ ان کا سپہ سالار تھا، وہ غر کے آہن ہو کر آیا ہوا تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ آج تو ہمارے پاس کوئی قوت نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، تو کہا ان لوگوں نے جو کہ اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے، جن کو اس بات کا یقین تھا کہ ہمیں بالآخر اللہ تبارک تعالیٰ سے ملنا ہے، کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی اگر مدد شامل حال ہوگی تو بارہا ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی تم اگر ڈٹے رہو گے، صبر کا مظاہرہ کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی اور تم قلیل ہونے کے باوجود بھی غالب آ جاؤ گے۔ فلما برزوا لجالوت وجنودہ، تو پھر جب آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کا لشکر، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو انہوں نے دعا کی کہ اے رب ہمارے ہم پر صبر کا فیضان فرما دے، گویا ہم پر صبر کو انڈیل دے، صبر ہم پر نازل فرما دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں مدد فرما، اس منکر قوم کے مقابلے میں ہمیں مدد فرما۔ فزاحموہم باذن اللہ، چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور انہوں نے ان کو شکست دی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے۔ وقتل داؤد جالوت، اور جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا، یعنی سابقہ کتابوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، یا تو داؤد علیہ السلام ان کے لشکر میں شامل تھے، یہ نوجوان تھے اس وقت اور ان کے لشکر میں شامل تھے اور انہوں نے جالوت کو قتل کیا۔ دوسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ ان کے لشکر میں تو شامل نہیں تھے، البتہ ان کے بڑے بھائی جو کہ طالوت کے ساتھ اس لشکر میں شامل تھے، وہ ان کو کچھ کھانا وغیرہ دینے کے لیے آئے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر یہ مقابلہ جالوت سے ہو رہا ہے جو کہ اس وقت غر کے آہن ہے، اس کو قتل کرنا بھی بہت مشکل ہے، تو انہوں نے طالوت سے اس بات کی فرمائش کی کہ مجھے اگر موقع دیا جائے تو میں اس کو قتل کروں گا۔ اور یہ بکریاں چلایا کرتے تھے، ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا جس کے اندر وہ پتھر رکھتے تھے اور اس کو گھماتے تھے، جس سے وہ پتھر بکری پر حملہ آور ہونے والے شیر اور ریچھ کا سر پھاڑ دیتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس گوپیے کے ذریعے سے بڑے بڑے شیروں کو اور ریچھ کے سر پھاڑ دیا کرتا ہوں، یہ نامختون جالوت یہ میرے سامنے کیا کرے گا۔ تو انہوں نے
طالوت سے اس بات کی فرمائش کی کہ مجھے اجازت دی جائے میں اس کا مقابلہ کروں۔ طالوت کو تو پہلے تردد ہوا کہ یہ ایک نوجوان لڑکا ہے، یہ کس طرح سے اس کا مقابلہ کرے گا، لیکن داؤد علیہ السلام کے بے حد اصرار پر انہوں نے اس کو اجازت دی اور انہوں نے اپنے اسی گوپیے کے ذریعے سے پتھر رکھا اور زوردار انداز سے جب اس کو مارا تو وہ پتھر سیدھا اس کے سر میں لگا، یا بعض روایت کے مطابق اس کی آنکھ میں لگا، اور وہ پتھر سیدھا پھر آنکھ کے ذریعے سے اس کے دماغ میں گیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تو یہ تفصیل بیان کی جاتی ہے تورات میں، وقتل داؤد و جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو بادشاہت عطا کی، یعنی پھر فلسطین کے وہ بادشاہ وہی ہوئے اور بڑی عظیم سلطنت ان کو عطا کی گئی، والحکمہ، اور حکمت سے بھی نوازا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، وعلمہ مما یشاء، اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ کچھ سکھایا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح بعض کو بعض کے ذریعے سے ہٹا نہ دیتا، دفع نہ کر دیتا، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد برپا ہو چکا ہوتا، زمین جو ہے وہ تباہ برباد ہو جاتی، زمین میں اسی طریقے سے فساد ہوتا۔ یعنی یہ اللہ تبارک تعالیٰ جنگ کی حکمت بیان کر رہے ہیں کہ جنگ در حقیقت ظلم اور عدوان کے خلاف ہی ہوگی۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح سے جنگ کی تم کو اجازت نہ دیتا تو زمین میں اسی طرح سے ظلم اور عدوان ہوتا رہتا اور اس میں فساد برپا ہوتا رہتا۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تو تمام جہان والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو بالکل ٹھیک حق کے ساتھ سنا رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو اسی طرح یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض میں فضیلت دی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کے درجات اللہ تعالیٰ نے اور بعض اعتبار سے بلند کیے۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ بِالْبَیِّنَاتِ، اور بالآخر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی، کھلے معجزات دیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پھر ہم نے ان کی تائید کی روح قدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہیں لڑتے، آپس میں نہیں جھگڑتے ان کے بعد جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن یہ کہ انہوں نے اختلاف کیا، یعنی اس بات کو اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سبھی کو ہدایت سے نواز دیتا، کوئی آپس میں ان میں اختلاف نہیں ہوتا اور یہ نہ جھگڑتے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے۔ اس آزادی کو استعمال کرتے ہوئے یہ آپس میں اختلاف بھی کرتے ہیں اور آپس میں جھگڑتے بھی ہیں۔ کھلی اور واضح نشانیاں آ جانے کے باوجود بھی یہ زدم زدہ ہو کر بھی آپس میں جھگڑتے ہیں اور تعصب کی وجہ سے بھی آپس میں جھگڑتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کہ منکر ہو جاتے ہیں، یعنی یہ ان کو ہم نے اختیار اور ارادے کی آزادی دی ہے تاکہ یہ اپنے کھلے اختیار کے ذریعے سے دین کو قبول کریں اور حق کو قبول کریں، اور اگر وہ انکار کرنا چاہتے ہیں تو ان کو انکار کرنے کی بھی بھرپور آزادی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں کچھ نہیں جھگڑتے، آپس میں نہ لڑتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ تو کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اس کی اسکیم میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی کو ہدایت دے دے، یعنی وہ چاہتا تو سبھی ہدایت والے ہو سکتے تھے، سبھی سیدھے راستے پر آ سکتے تھے، لیکن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کھلی آزادی دی، وہ اپنی کھلی آزادی سے چاہیں تو وہ ہدایت کے راستے کو اختیار کر لیں اور چاہیں تو وہ کفر کے راستے کو اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کر گزرنے والا ہے جو اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اب پھر وہی مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے انفاق کا، یعنی جہاد اور انفاق، یہی در حقیقت اسی کی ترغیب ہے جو کہ یہاں پر مسلمانوں کو دی جا رہی کہ جہاد کے بعد اب انفاق کرو، خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم خرچ کرو مما رزقناکم، جو کہ ہم نے تم کو دیا ہے، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت کام آئے گی، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی، یعنی اس سے پہلے کہ وہ آخرت کا دن آئے، وہ حساب و کتاب کا دن آئے کہ جس دن کسی قسم کی کوئی بیع و شرع، کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی، نہ ہی کسی قسم کی کوئی دوستی وہاں کام آنے والی ہے، نہ ہی کوئی تمہاری وہاں سفارش ہی کر سکے گا، کوئی سفارش وہاں کام نہیں آئے گی۔ اس دن آنے سے پہلے
اپنے مال کو خرچ کرو. والکافرون هم الظالمون، اور حقیقت یہ ہے کہ اس دن کے جو منکر ہیں وہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں، وہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو وہ ہستی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. الحی القیوم، وہ زندہ ہے، جاوید ہے، اور وہی ہے کہ جس نے سب کو زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہی ہے کہ جس نے سب کو تھاما ہوا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اس کو کچھ اونگ ستاتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے، یعنی وہ ہرگز غافل نہیں ہوتا، غفلت سے وہ ہمیشہ دور ہوتا ہے، کبھی نیند اور اونگ کا اس کے سامنے کوئی معاملہ نہیں ہوتا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور میں کسی کی سفارش کرے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اس کو سفارش کی ضرورت بھی نہیں، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ان لوگوں کے آگے ہے، ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. یعنی سفارش تو در حقیقت سفارش کی ضرورت اس کو ہوتی ہے کہ جو کہ جانتا نہیں. یعنی ہم اگر کسی بڑے کے سامنے کسی کی سفارش کرتے ہیں تو در حقیقت ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے ان کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے، یہ اگر فلاں جرم میں گرفتار ہو گیا ہے تو یہ غلطی سے ہو گیا ہے، آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ تو جانتا ہے لوگوں کے آگے کو بھی اور لوگوں کے پیچھے کو بھی، وہ سب کچھ جانتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی شے کو بھی وہ اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے. الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے. یعنی اپنے علم میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. جو بھی علم لوگوں کے پاس ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے. تو لہٰذا کوئی اور شخص کیسے کسی کی سفارش کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں؟ وہ تو سب کے بارے میں جانتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اور جہاں تک اس کی کرسی یعنی اس کی بادشاہت کا معاملہ ہے تو اس کی کرسی تو آسمان اور زمین میں چھائی ہوئی ہے، یعنی اس کی بادشاہت تو کل آسمان اور زمین میں چھائی ہوئی ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ بہت بلند مرتبے والا ہے اور بہت عظمت والا ہے. جل جلالہ و عم نوالہ، یہ بڑی عظیم آیت ہے جسے کہ آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.